فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود۔ تو عتبہ ایک دم سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ دیا، آپ کو رشتہ داری کی قسم آپ چپ ہو جائیں، آپ کو رشتہ داری کی قسم آپ خاموش ہو جائیں۔ اور پھر واپس پلٹا تو کفار کہنے لگے جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا، بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا میں بڑا ماہر ہوں شاعری کا، نظم و نثر کو جانتا ہوں، لیکن یہ کلام یہ الگ کلام ہے، یہ ان جیسا کلام نہیں ہے، یہ تو ہمیں عاد اور سمود کی بجلیوں سے ڈراتا ہے، اور تم جانتے ہو محمد جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر۔ میرے بھائیو، یہ اعجاز ہے قرآن کا، اس کی مثل پیش کرنا یہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اپنی فصاحت میں بے مثل ہے، اپنی بلاغت میں بے مثل ہے، اپنی حفاظت میں بے مثل ہے۔ پھر یہ کیسے ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایمانیات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کو معبود بنا لو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، شریک نہیں، اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، محتاج کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان بتلاتا ہے، یہ ایمان اپنے دل میں ہم نے اتارنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، اس کے بغیر کوئی نیکی قبول کوئی نہیں۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی سخاوت قبول نہیں، اس کا علم قبول نہیں۔ اگر انسان کے اندر ایمان کوئی نہیں، اور اگر ایمان ہے تو چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ والعصر میں میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا، ان مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اٹھائی کہ زمانے کی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، کوئی حادثہ پیش آیا، کسی نے گاڑ کٹی ہوئے، کسی نے حسن سلوک کیتا ہوئے، بڑا چیتے یاد ہے، کسی نے کوئی احسان کیتا ہوئے، بڑا یاد آد ہے۔ زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ایکسیڈنٹ میرے سامنے ہوا، وہ ابھی تک نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ پھر ساری انسانیت میں سے چھانٹی کی اللہ نے، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ایمان والوں کی چھانٹی کر لی اللہ نے، بن مانگے عطا کر دیا، تو اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں۔ ماں باپ کی برکت سے ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، قدر کوئی نہیں۔ کوئی بلال سے پوچھے یہ پڑھنا کتنا آسان ہے، کوئی بلال سے بھی پوچھے یہ کتنا آسان ہے۔ امیہ کیسی سزائیں دیتا، وہ تکتی ہوئی ریت پر لٹھا کے پتھر رکھ دیتا، یا تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر کسی حال میں مر جائے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے والوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہمیں احساس کوئی نہیں۔ اللہ نے بن مانگے دے دیا، اب اس کی قدر کوئی نہیں، اس کو ضائع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اس کو ضائع کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن ہمیں ایمانیات سکھاتا ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں اللہ ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ایمان لے کر آؤ، جیسے کفار کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً،
جب مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ کیسے حساب ہوگا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اب تو یہ کہتے ہو کہ کون زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن جس حال میں کھڑا کروں گا تمہاری انگلیوں کے پورے، یہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب بعد میں کھڑا کروں گا قیامت کے دن تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی وہی تمہیں عطا کروں گا جس پوروں کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آخرت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہ 4 دن کی جوانی کے نشے اور مسیاں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، یہ فحاشی میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل کر دیا۔ کتنے لوگوں سے سنا ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، جوانی ہے، طاقت ہے، مزے کر لو، لیکن جب مرتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، دامن حسرتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور انہی حسرتوں کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آخرت سے غفلت نہ برتو، آخرت سے غفلت نہ برتو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا ترازو قائم ہونے والا ہے۔ پھر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہے گا یہ تیری دن کی نیکی، یہ تیری رات کی نیکی، یہ چھپ کر کی، یہ ظاہر کی، یہ تیرا صدقہ، یہ خیرات، یہ تیری نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، دیکھ کہیں کمی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ سارا میں نے کیا، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور یہ پہچانے گا اپنی نیکی کو۔ اور آگے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی بدی، چھوٹے سے چھوٹا جرم، چھوٹی سی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کا، وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، لوگوں سے چھپ کر الگ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو، لوگوں سے چھپ کر، اور میرے شیخ کہتے ہیں دامت برکاتہم العالیہ، انسان لوگوں سے حیا کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، جس نے پیدا کیا ہے اس سے حیا نہیں کرتا، جس نے پیدا کیا ہے اس سے حیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جب تو اکیلا ہوتا ہے دوسرا تیرے ساتھ تیرا رب ہوتا ہے، تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اگر یہی بات دل میں اتر جائے، کبھی سوچتا ہوں تو انسان غیبت کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ اللہ سن رہا ہے، جھوٹ بولنے سے بڑے جرم تو یہ بھی بڑے جرم ہیں، غیبت کرنے سے پہلے سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بے حیائی کا تقاضا دل میں اترا ہے، آنکھ اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، موسیقی سننے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں کسی کی نفرت پالنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، تیرا چھوٹے سے چھوٹا جرم لوگوں سے چھپ جائے گا، اللہ سے کوئی چھپنے والا نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ تیرے رب سے چھپنے والا نہیں ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ تیرا ترازو ہے، اور آج جس کا ترازو بھاری، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو اعلان ہوگا فلاں بن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے بعد ناکامی نہیں دیکھے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، کہ اس بدبختی کے بعد کبھی خوشبختی نہ دیکھے گی، اس بدبختی کے بعد کبھی خوشبختی نہ دیکھے۔